الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے وہ اصول رکھیں گے جو دنیا کی بڑی بڑی شخصیات نے استعمال کیے اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے اخذ کردہ یہ اصول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم بھی دی اور آپ نے عملی طور پر ان اصولوں پر عمل بھی کیا اور امت کے لیے آپ رول ماڈل ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اصول ہم نے اخذ کیے ہیں وہ ہم بیان کریں گے، خود بھی ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ حضرات بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا اصول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ یسروا کا معنی آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور بشروا کا معنی خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یسروا کا معنی آسانیاں پیدا کرو، یعنی کوئی بھی کام اس کو آپ جتنا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو اس کو کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر اس کام کے کرنے میں اس کو آسانی لگے تو اس کام کے اندر جلدی اس کا دل لگ جاتا ہے اور جلدی وہ بندہ اس میدان کے اندر ماہر بنتا چلا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان آسانیوں سے مشکلات کی طرف اگر بڑھے تو اس سے انسان جلدی کامیابی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان چاہے کسی ادارے میں ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ کوئی پروفیسر ہو اور ذمہ دار ہو، اس کے پاس طالب علم آئیں، مزدور آئیں، اس کے پاس کوئی بھی ایسا آدمی جو اس سے ریلیٹ ہو تو سب سے پہلے اس کو آسان کام بتانا چاہیے تاکہ وہ آسان کام کر لے، اس کا دل لگ جائے اور پھر بعد میں وہ مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ طالب علم کو بھی پہلے آسان کام دیا جاتا ہے، آسان سبق دیا جاتا ہے جسے وہ جلدی یاد کر لیتا ہے اور اس کے لیے آگے والا جو مشکل سبق ہے وہ بھی یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا فارمولہ وبشروا ولا تنفروا، کہ خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ مطلب یہ کہ ایک طرف آپ نے عمل کروانا ہے نا، غلط کام چھڑوانا ہے اور اچھا کام جو ہے وہ کروانا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ چھڑوانا ہے اور سچ بولنے پر لوگوں کو لانا ہے، تو آپ سچ بولنے کے فوائد بیان کریں، سچ بولنے کے فوائد بیان کریں، یعنی یہ کہیں کہ سچ جو ہے وہ انسان کو نجات دلاتا ہے۔ ایک سچ بولنا انسان کو 100 جھوٹ بولنے سے بچا لیتا ہے، تو سچ کے اندر نجات ہے، جھوٹ کے اندر ہلاکت ہے۔ تو سچ بولنا جھوٹ کو ختم کرنا ہے، یعنی یہ کہنا کہ جھوٹ چھوڑ دیں، اس کی بجائے آپ یہ کہیں کہ سچ بولنا شروع کر دیں۔ اسی طرح انسان کو کامیابی کا راستہ دکھانا، جنت کی طرف لے کر جانا، جہنم سے بچانا، تو لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، یعنی جنت کے جو اندر فوائد ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ، جہنم سے بھی ڈراؤ لیکن پہلے لوگوں کو جنت کی نعمتیں بتاؤ۔ جنت کے اندر جو باغات ہیں، میوہ جات ہیں، خدام ہیں، یعنی بہت زیادہ بے شمار نعمتیں ہیں، وہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو جنت کو حاصل کرنے کا۔ یہ اور نمبر 2، دوسرا فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک گھر والا اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کے لیے ذمہ دار ہے، ایک مدرس طلباء کا ذمہ دار ہے، ایک ادارے کا جو بڑا ہے وہ اپنے مزدوروں کا ذمہ دار ہے، یعنی ان کے حقوق کا وہ خیال کرے۔ اگر ان کے حقوق کا خیال نہیں کرے گا تو اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور اپنی ذمہ داری کا خیال کرے تو وہ بہت ساری مشکلات سے بچ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا اصول ہے دوسروں کی مدد کرنا۔
دنیا کی جتنی بھی بڑی شخصیات گزری ہیں ان کی زندگی کا اصول رہا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے چونکہ سینے سے لگا کر دبایا تھا 3 دفعہ، تو آپ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں ڈر ہو گیا ہے، میں خوف محسوس کر رہا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت تسلی دی، فرمایا کہ آپ کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو مخلوق کی مدد کرتا ہے، خالق اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اور جتنی بھی کامیاب شخصیات گزری ہیں ان کی زندگی کا اصول تھا کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی نیکیاں۔ جتنی بڑی شخصیات گزری ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کبھی اگنور نہیں کرتے تھے۔ ہمارے سامنے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ راستے سے کانٹے کو اٹھا دینا، تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا، یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان بھائی سے مسکرا کر مل لینا، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی آئے، مجلس میں تم بیٹھے ہوئے ہو، تو اس کے لیے تم جگہ چھوڑ دو، جگہ مجلس کے اندر وسعت پیدا کر دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھو، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ جو انسان چھوٹی نیکیاں کرتا ہے اس کو بڑی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اصول، چوتھا اصول ہے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا اصول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کو پانی پلائے گا، کسی کی حاجت پوری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دن تمہاری حاجت پوری کرے گا جس دن حاجت پوری کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو چھٹا عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ دوسروں کے مسائل کو حل کرنا، یعنی دوسرا کوئی بھی مسئلہ لے کر آئے، کوئی مشکل لے کر آئے، تو آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں، اس کی مشکل آسان کر دیں۔ جب آپ دوسروں کی مشکلات آسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی ضرورت میں کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت میں کام آتا ہے۔ ایک بندہ جو دوسروں میں کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ میرے بندوں کے کاموں میں لگا ہوا ہے، میں اس کا کام بنا دوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے تھے، یعنی دوسرے لوگ جو کوئی بھی کسی بھی دکھ کے اندر مبتلا ہے تو آپ ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کی عیادت کرو، مسلمان بھائیوں کے دکھ اور درد میں شریک ہونے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا بہت بڑا اصول کہ بے غرض ہو کر دوسروں کی خدمت کرنا۔ دنیا کی جتنے بھی بڑی شخصیات گزری ہیں ان کی یہی خصوصیت ان کے اندر مشترک ہے کہ لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں بے غرض ہو کر، ان کے سامنے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کے سامنے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی انسینٹیو نہیں ہوتا، بلکہ بے غرض ہو کر وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہ لوگ ان کا شکریہ ادا نہ بھی کریں، لوگوں کا ان کو عوض دینا تو دور کی بات ہے، لوگ ان کا شکریہ ادا نہ بھی کریں تو تب بھی وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 10 لوگوں کا علاج کیا، یعنی کوڑ کی بیماری ان کی دور کی، تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 9 جو تھے وہ بغیر شکریہ ادا کیے جا چکے تھے، آخری بندے نے شکریہ ادا کیا۔ تو مطلب یہ کہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر کسی غرض کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح 9 نمبر پہ جو بڑی خصوصیت آتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی کامیابی کو تسلیم کرنا، دوسروں کی کامیابی کو ماننا کہ ہاں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی کامیاب ہو گیا تو اس کی کامیابی کو ماننا ہی نہیں، اس کی کامیابی کو تسلیم ہی نہیں کرنا ہے۔ جب تم دوسروں کی کامیابی کو مانتے ہو تو لوگ تمہاری کامیابی کو مانتے ہیں، کیونکہ
اس میں بڑے ظرف کی علامت ہے کہ کوئی بڑا ظرف انسان کے پاس ہوتا ہے، جتنا بڑا دل ہوتا ہے اتنا ہی دوسروں کو انسان رسپیکٹ دیتا ہے، دوسروں کی کامیابی کو مانتا ہے۔ تو بڑے لوگوں کی زندگی کے اندر ایک یہ بھی خوبی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی خوبی بڑے لوگوں کی زندگی کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وقت کو اپنے کاموں کے لیے، دوسروں کے کاموں کے لیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ وقت کو تقسیم کرتے ہیں، اور وقت کو تقسیم کر کے اس کے مطابق وہ وقت گزارتے ہیں۔ چنانچہ اتنا ہی وقت ان کو ملتا ہے زندگی جینے کے لیے، اور اتنا ہی وقت دوسروں کو ملتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن بڑے لوگوں کی زندگی کو آپ پڑھیں تو ان کی زندگی میں ان کی جو زندگی ہے وہ وقت کی تقسیم کے اندر ہمیں تقسیم ہوتے ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی زندگی کے اندر وہ بڑے بڑے کامیاب، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں جتنے وقت میں دوسرے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بڑے لوگوں کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے۔ اسی طرح بڑے لوگوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اگر ان کے اوپر کوئی زیادتی کرے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ درگزر والا پہلو جو ہے بڑے لوگوں کی زندگی میں بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ان کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا جانی دشمن بھی ان سے معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر لوگوں نے پتھر برسائے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم طائف والوں کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، میرے پیغام کو نہیں پہچانتے۔ تو بڑے لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بڑے لوگوں کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے ایمانداری۔ ان کی زندگی کا اصول ایمانداری اور سچائی پہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی وہ سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا ہم ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے جو لوگوں کے ساتھ گزری۔ آپ کو اپنے تو سچا کہتے ہی کہتے ہیں، قرآن تو آپ کو سچا کہتا ہی ہے، آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو ناظرین، یہ 12 خصوصیات ہیں جو دنیا کے تمام بڑے لوگوں کی خصوصیات ہیں، اور ہم نے حوالے دیے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے۔ آپ کے چند واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر ہم ان خصوصیات کو، ان 12 اصولوں کو اپنا لیں تو ہم بھی بڑا بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔